تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ تھا جو انتہائی زرخیز اور متمدن تھا۔ اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان لعین کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی تھی۔ ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا، پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گرتی رہی۔ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سرعام دھوکہ بازی کرتے اور یہ کام فخری انداز سے کرتے۔ سب سے گھٹیا فعل ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی اور کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا آتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بناتے۔ الغرض یہ قوم سرکشی میں حد سے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر صدوم کی جانب پہلے سے روانہ کر رکھا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو جب شیطان کے چنگل میں دیکھا تو ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں مذکور ہے کہ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا کہ وہ سب اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی کرکراہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی، زمین ہلنے لگی، ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس پر اسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہوئے تو وہ اپنی جان بچا سکیں۔ پھر کرکراہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی۔ چند لمحے سکون رہا اور پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے، لیکن لوگ چونکہ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے نکل آئے تھے اس لیے مکانات کے گرنے کے باوجود بھی سب لوگ زخمی یا ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی، یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا ہے جتنے حصے میں شہری آبادی تھی۔ شہر سے باہر کی سڑکیں اور راستے بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں تھے۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے اتنے علاقے کی زمین ارد گرد کے کئی فٹ اونچی ابھر آئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کے نیچے کی زمین میں بیلچہ گھسا کر اتنے علاقے کی مٹی کو نیچے والی زمین سے الگ کر دیا گیا ہو۔ شہر کے لوگ انتہائی خوف زدہ اور پریشان ہو چکے تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی۔ ایک بار پھر کرکراہٹ اور زمین کی حرکت رک گئی تھی اور پھر یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اور زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں شہر واقع تھا آسمان کی جانب پرواز شروع کر دی۔ پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا۔
سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور نیچے زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر جیسی بن گئی۔ کچھ افراد زندہ بچ گئے تھے لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی تھی۔ ارد گرد ہر طرف مٹی دھول کے بادل رہ گئے تھے۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی۔ وہ پتھر ان انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی، ہر ایک پتھر پر ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس کا نام لکھا ہوتا وہ پتھر صرف اس کے جسم پر گر کے اس کو کچل رہا تھا۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے تھے۔ مکمل طور پر خاموشی کا راج قائم ہو چکا تھا۔ اس پورے شہر کو اس کی زمین آبادی سمیت جبریل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر الٹا پٹک دیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے باقی شہروں کو ان کی آبادیوں سمیت اٹھا کر بلندی سے الٹا پٹک کر تباہ کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ یہ قوم لوط کا واقعہ ہے۔ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین ہے۔ افسوس، کچھ دن پہلے پاکستان کا پہلے ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بن گیا۔ اسے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر یوں لگتا ہے جیسے ایک طوفان آ گیا ہو۔ صرف یہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین دنیا بھر میں سر عام موجود ہے، ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان میں باقاعدہ اس کو قانون کو پاس کیا جا رہا ہے کہ جو چاہے وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر کون ہے؟ یہ ایک مکمل مرد ہے، جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ لڑکیوں کی طرح ناز ادا دکھائیں۔ یہ لڑکی تو نہیں لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا۔ یعنی اگر کوئی لڑکا چاہے تو وہ خود کو عورت بنا دے اور عورت چاہے تو وہ مرد بن سکے۔ یہ قانون باقاعدہ طور پر پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے، جس کی پورے پاکستان میں یقیناً مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ ایسا قانون حضرت لوط کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا، جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر زمین میں ملیا میٹ کر دیا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا تو سب ہی پاکستان یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبراً خاموش کروا دیے گئے۔ ہم جنس پرستوں کے آسانی پیدا کر دی گی، جس طرح چاہیں وہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسے گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے تھے، احتجاج بھی کرتے تھے۔ کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے، جنت میں اپنا گھر بنا چکے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ کے خلاف زبان کلامی آواز اٹھانے والوں کو ایمان
میں کوشش کرتا رہوں گا اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لازمی فائز کروں کہ کم از کم اگر میں اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کو برا کہہ سکوں۔